اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا، فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی. اگر لکڑی تھوڑی سی گیلی ہو، اس میں نمی ہو، تو وہ اتنی جلدی آگ نہیں پکڑتی. دل کی اگر اصلاح کی ہو، دل کو اگر جگا کے رکھا ہو، تو اس میں حسد آتا نہیں ہے، اور اگر کہیں آ بھی جائے تو اتنی جلدی نیکیوں کو کھاتا نہیں ہے. لیکن یہ اگر دل کو حسد کا مرض لگ گیا تو میرے حضور فرما رہے ہیں جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو ایک لمحے میں پکڑ لیتی ہے اور جلا دیتی ہے، فرمایا اسی طرح حسد کی ہوئی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. تو مجھے اور آپ کو اس سے روکا گیا. بلکہ دوسری حدیث میں تو فرمایا کہ تمہارے اندر پرانی امتوں کی ایک بیماری سرایت کرتی چلی جا رہی. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سی بیماری؟ میں الحسد والبغضاء، وہ حسد اور بغض کی بیماری ہے. فرمایا کہ یہ الحالکہ، یہ موڑ دینے والی ہے. فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڑ دینے والی ہے، بلکہ یہ تو دین کو جڑ سے اکھاڑ دینے والی ہے. اتنی مہلک بیماری، اتنا بڑا مرض جس شخص کو لگا ہو اور پھر اس کو پتہ ہی نہ ہو، وہ یہ کہے کہ میں تو سچی بات کر رہا ہوں، میں تو جو ہے وہ دلائل سے بات ثابت کر سکتا ہوں. یہ دلائل تلاش کر رہا ہے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، جبکہ اس اندر حسد ہے جس نے جڑ اتنی مضبوطی سے پکڑے، اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ اتنے بڑے مرض کے اندر مبتلا ہے، اور اس کی اتنی باریک چالیں ہیں، اتنی باریک چالیں ہیں. اللہ اکبر. شیخ سعدی شیرازی فرماتے میں اپنے استاذی المکرم کے پاس بیٹھا تھا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ میں درس حدیث ارشاد فرماتا ہوں اور لوگ اللہ کے رسول کی باتیں جب میں بیان کرتا ہوں تو لوگ بڑے غور و خوض کے ساتھ آ کر اور بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھ کر میری وہ باتیں سنتے ہیں، اور کہا کہ فلاں فلاں شخص ہے جو مجھ سے حسد کرتا ہے. تو جب یہ سوال اپنے استاد سے کیا تو وہ استاد بھی تو پھر جو ہے وہ شیخ سعدی شیرازی کے استاد تھے. جب کہا کہ میں درس حدیث دیتا ہوں اور لوگ توجہ سے سنتے ہیں اور فلاں شخص میرے سے حسد کرتا ہے، تو سعدی علیہ رحمہ فرماتے میرے استاذ المکرم فوراً فرمایا کہ سعدی تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ تو بری بزم میں بیٹھ کے کسی کی غیبت میرے سامنے کرے؟ اس نے کہا حضرت وہ واقعی کہا کہ سعدی یہ غیبت ہے، کسی کا عیب بیان کرنا یہ غیبت ہے، اور غیبت جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. جس کا تم بتا رہے ہو وہ حسد ہے، اور حسد بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. تو سعدی وہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل کر رہا ہے اور تو بھی جہنم میں لے جانے والا عمل کر رہا ہے، تو پھر فرق کس بات کا ہوا؟ جن کی نظر اپنی قبر پہ ہوتی ہے، جن کی نظر اپنی آخرت پر ہوتی ہے، وہ دوسروں کو نہیں تولا کرتے، وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے. ہم دوسروں کی باتیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے دوست بھی اس بات کی تائید کریں گے، میں فیصل آباد اپنے استاذ المکرم کے پاس پڑھتا تو آپ کا انداز بڑا خوبصورت تھا، کسی کی جرت نہیں تھی ان کی موجودگی میں کسی کی غیبت یا کسی کے خلاف کوئی جملہ بول سکے. تو ہم بچے تھے تو ہم جب بات کرتے تو کوئی کسی شخص کا نام لیتے کہ فلاں شخص نے یہ بات بیان کی ہے اور ہم نے تو آپ سے مسئلہ اس طرح سنا ہوا تھا، آپ فوری روک دیتے، فرماتے بھائی نام نہ لو. ہم نے کہنا حضرت تو نام لیں گے، فرماتے بھائی آپ نے مسئلہ پوچھنا، آپ نے بندہ تو نہیں رسوا کرنا. اگر آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے تو آپ اپنا مسئلہ پوچھ لیں، تو میں آپ کو دین کا مسئلہ بتا دوں گا. لیکن جب آپ نام لے رہے ہیں تو میرے ذہن میں اس کے بارے میں بات گمانی پیدا ہوگی. تو کہا کہ آپ مسئلہ پوچھ لیں، بغیر نام کے پوچھ لیں. اور اگر کوئی نام لے کر کوئی اور کہانی سنانا چاہتا تو استاذ المکرم اللہ نے ان کو اتنی اخلاقی جرت دی تھی کہ وہ پاس بیٹھے شخص کو کہتے پیا چھڑ پراں کسے دی کی گال کرنی، اسے اپنی گال کرنے. تو یہ کہہ کر انہوں نے ٹال دینا اور وہ بات نہیں سنا کرتے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ ہمیں ان کا مزاج سمجھ آ گیا. تو میں جب یہ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ کے استاذ المکرم کی بات جو ہے وہ پڑھ رہا تھا تو ہمیں اپنے اساتذہ یاد آ رہے تھے کہ کیسے خوبصورت لوگ تھے کہ جو گنجائش نہیں دیا کرتے تھے. جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں تو ہم 2 خود سناتے ہیں، اگلے سے 4 سنتے ہیں، پھر یہ محفل ساری اسی کام کی نظر ہو جاتی ہے. حسد کے نتیجے میں غیبت، حسد کے نتیجے میں بغض، حسد کے نتیجے میں کینہ اور حسد کے نتیجے میں نفرت. یہ ایک بیماری ایسی ہے جو جڑ پکڑتی ہے تو نتیجے میں کئی اور گناہ اور کبائر گناہ جو ہیں وہ انسان سے جو ہے وہ سرزد ہو جاتے ہیں. اور انسان یہ سمجھ رہتا ہے میں تو دلائل دے رہا ہوں، اور اتنا بڑا گناہ ہے جو حسد سے آگے جنم لیتا ہے. آپ تاریخ انسانیت اٹھائیں، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی اور ایک بیٹے کی قربانی قبول فرما لی گئی اور دوسرے کی رد کر دی گئی، تو اس کے سینے میں یہ حسد پیدا ہوا کہ
میرا ہی بھائی ہے اور لیکن اس کی قربانی قبول ہوگی اور میری قربانی کی رد کر دے گی. اس حسد نے، جبکہ فیصلہ تو اللہ کی طرف سے تھا، لیکن جب حسد جگہ بنا لیتا ہے تو پھر انسان کو آنکھوں کے سامنے رب کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی انسان کو دکھائی نہیں دیتے. اور پھر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. وجہ کیا تھی؟ سینے میں حسد نے جگہ بنا لی تھی. اور اگر وہ اسی وقت کہہ لیتا کہ کوئی بات نہیں، میں رجوع کر لیتا ہوں، مالک سے معافی مانگ لیتا ہوں اور میں توبہ کر لیتا ہوں اور میں اپنے بھائی کے جو ہے وہ قربانی قبول ہونے پر اس کے ساتھ اس کی خوشی میں شریک ہو جاتا ہوں، یہ رستہ بھی موجود تھا. لیکن شیطان نے جو رستہ دکھایا اور وہ حسد کا رستہ تھا، اور اس حسد کی بنا پر پھر آگے قتل نے جنم لیا. تو اتنا بڑا مرض ہے کہ جو قتل تک انسان کو کھینچ کر لے جاتا ہے.